السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 دسمبر ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عیسائی ایک اپنا دن مناتے ہیں، خوشی کا دن مناتے ہیں، جس کو وہ عید کا نام بھی دیتے ہیں۔ آج کے دن کو کرسمس ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کرسمس کیا ہے، کرسمس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب میری کرسمس کا جو عیسائیوں نے مطلب لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آج کے دن جنا، اس کی خوشی مناتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کی خوشی مناتے ہیں کہ آج کے دن ان کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن جنا۔ یہ عقیدہ آپ سب کو پتہ ہے کہ غلط بھی ہے اور حرام بھی ہے اور کفر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ کفریہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری ہے کہ میں پاک صاف ہوں جننے سے اور جنے جانے سے۔ تو آج کے دن کو عیسائیوں کے ساتھ، عیسائی برادری کے ساتھ مل کر کرسمس ڈے منانا ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی غلط اور کفر ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں یا ہمارے گلی محلہ میں یا ہمارے دوست احباب میں جو بھی عیسائی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کرسمس کہنا، کرسمس ڈے میں ان کا ساتھ دینا یا ان کے ساتھ خوشی منانا، یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں ہم بھی تو آپ کی عید مناتے ہیں، آپ کی عید پہ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ ان کے مذہب کا اپنا عقیدہ ہے یا ان کے اپنے مذہب میں جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو لیکن ہمارا مذہب اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر مذاہب کے ساتھ ان کے مذہب کی خوشی منائیں، ان کے مذہب کے تہواروں کی خوشی منائیں یا ان کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیں۔ یہ اس طرح ہو جائے گا کہ ہم اپنے مذہب کو برحق نہیں سمجھتے، دین اسلام کو برحق نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا مذہب بھی ابھی تک قائم ہے، یا پھر یہ باور کروانا کہ ان کا مذہب بھی ہے اور ہمارا مذہب بھی ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مبعوث فرمایا اور پھر دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، تو اس وقت پچھلے تمام ادیان کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا اور کامیابی کے لیے صرف ایک یہی دین کو اپنانے کا ذریعہ بنایا کہ جس کسی نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت کا مستحق جس نے بننا ہے، وہ دین اسلام کو اگر قبول کرے گا، کلمہ طیبہ پڑھے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، تو اسی کے لیے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہیپی کرسمس کہنا، نہ میری کرسمس کہنا جائز ہے، اور نہ ہی اس تہوار پر عیسائی برادری کو کسی قسم کا کوئی تحفہ تحائف دینا جائز ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ ان کے اس تہوار میں شریک ہونا درست ہے۔ ہمارے گھروں میں جو عیسائی برادری میں سے جو کوئی ملازم ہے یا کوئی ہمارے ساتھ ہمارے کولیگ آفس میں ہے یا اسی طرح ہمارے گلی محلہ میں ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، یہ ضرور اچھا رکھیں، یہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے ضرور رکھیں، لیکن ان کو تحفے تحائف اس دن دینا درست نہیں ہے، اس دن دینا ان کو جائز نہیں ہے۔ آگے پیچھے صدقہ خیرات یا کسی قسم کے اور تحفہ تحائف ان کو دے سکتے ہیں، لیکن آج کے دن ان کے مذہب کو، ان کی اس تہوار کو پروموٹ کرنا یا اس کے ساتھ شریک ہو کر خود بھی گناہ میں شریک ہو جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ اگر عیسائی برادری میں سے آپ کے کوئی جاننے والے ہیں، ان کو پاس بٹھائیے، ان کو پیار سے سمجھائیے کہ دیکھیے آپ کی بائبل جو اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام پر کتنے بہتان باندھے گئے ہیں، جبکہ ہمارا قرآن پاک اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو پاک دامن کہا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ کن سے پیدا فرمایا، جس کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، تو اس لیے ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، اپنے آگے بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتائیں کہ اس میری کرسمس میں شامل ہونے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی دینے کے مترادف ہے کہ جب آپ کہیں گے میری کرسمس، ان کو ان کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، یعنی ان کے اس عقیدہ کی آپ تائید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، تو اس عقیدے کی تردید کریں،
تائید مت کریں ان کے ساتھ مل کے، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے اور کفریہ کام ہے، اس لیے اس چیز سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔